رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا کے بعد محترم اور معزز سامعین کرام، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 کا ترجمہ اور معنی مفہوم بیان کیا ہے۔ آج مزید چند آیات اور ان کا معنی مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے اور ہم سب کو صحیح طریقے سے سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آیت نمبر 229 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الطلاق مرتان، دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، تو یا تو دستور کے مطابق روک لینا ہے یا حسن سلوک کے ساتھ، اچھے سلوک کے ساتھ چھوڑ دینا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور تمہارے لیے جو تم عورتوں کو دے چکے یعنی مہر یا تحفہ، وہ واپس لینا حلال نہیں ہے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ جب دونوں کو اس بات کا خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو بس اگر تمہیں یعنی اے مسلمانوں تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ یہ میاں بیوی آپس میں اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو عورت جو کچھ فدیے کے طور پر دے اسے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہے۔ فَلَا تَعْتَدُوهَا، ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے احکام کو بیان فرمایا ہے کہ دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد پھر رجوع کا اختیار ہے اور رجوع کرنے کا پھر طریقہ، پھر اس کے علاوہ خلا کے احکام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں بیان فرمائے۔ طلاق کا جو اصل معنی ہے وہ ہے آزادی دینا یا آزادی حاصل کرنا۔ جب بھی کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے نکاح سے اسے آزاد کیا یا نکاح کی گرہ کو اس نے کھولا ہے۔ طلاق کی دراصل 3 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک قسم طلاق حسن کہلاتی ہے، دوسری قسم طلاق حسن یعنی طلاق سنت کہلاتی ہے، اور طلاق کی تیسری قسم طلاق بدعت کہلاتی ہے۔ سب سے بہترین طریقہ ہے جسے نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمایا، طلاق کا وہ طریقہ جو شریعت اسلامیہ میں پسندیدہ طریقہ قرار دیا جاتا ہے، وہ یہ کہ اپنی بیوی کو کسی ایسے طہر میں یعنی حیض سے پاک ہونے کے بعد بغیر بدی کیے، بغیر اس کے قریب جائے اسے طلاق دینا، اور پھر اسے ایک ہی طلاق کے بعد چھوڑ دینا یہاں تک کہ اس کی عدت مکمل ہو جائے۔ تو یہ ایک طلاق بائنہ ہو جاتی ہے اور عورت عدت پوری ہونے کے بعد مرد کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص ایک طلاق دینے کے بعد اب چھوڑ دے اور دوسری یا تیسری طلاق نہ دے تو آگے 3 ماہ کی جو عدت ہے اس عدت کے دوران اگر صلح ہو جاتی ہے تو مرد کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ رجوع کر کے، اور اگر عدت کے پورا ہونے کے بعد اگر آپس میں صلح ہو جائے اور پھر سے وہ ساتھ رہنا چاہیں تو پھر شریعت نے راستہ رکھا کہ وہ صرف نکاح کر کے پھر ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ جو ایک لمبا ٹائم پیریڈ ہے کہ جو دونوں میاں بیوی کو مل جاتا ہے اور بغیر کسی ہچکچاہٹ اور بغیر کسی وسوسے میں مبتلا ہوئے انسان بآسانی اپنی بیوی سے پھر سے نکاح کر سکتا ہے۔ طلاق کا جو دوسرا طریقہ ہے وہ یہ
کہ ایک طور میں یعنی ایسے طور میں طلاق دی جائے کہ جس میں عورت سے بستری نہ کی ہو، پھر اس کے بعد اس طور میں دوسری طلاق نہ دی جائے، عورت کو حیض آئے وہ اس سے پاک ہو، پھر دوسرا طور شروع ہو اس میں دوسری طلاق دی جائے، پھر عورت کو حیض آئے پھر اس سے پاک ہو، تیسرا طور جیسے ہی شروع ہو تو پھر عورت کو تیسری طلاق دی جائے۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ 3 الگ الگ مہینوں میں 3 طلاقیں دینا۔ اس میں بھی حکمت یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ 3 ماہ میں جا کر جب 3 طلاقیں مکمل ہوں گی تو 3 مہینوں میں حالات بدل جاتے ہیں، سوچیں بدل جاتی ہیں، ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، واپسی کا اگر امکان ہو، واپسی کا اگر ارادہ ہو تو بآسانی 3 مہینوں کے اندر واپسی ممکن ہے۔ ہمارے یہاں طلاق کی تیسری قسم بہت زیادہ رائج ہے، اور یہ وہ قسم ہے کہ جو گناہ ہے، حرام ہے۔ اس قسم پر عمل کرنے والا شخص گناہ کی وجہ سے، حرام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے گناہگار لکھا جاتا ہے۔ اور وہ تیسری قسم یہ ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دینا، ایک جملے میں 3 طلاقیں دینا، یا ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ایک ساتھ طلاق دینا، یا پھر عورت کو ماہواری کے ایام میں طلاق دینا۔ یہ تمام چیزیں طلاقیں بدعت میں شمار کی جاتی ہیں۔ ان کو دینے والا گناہگار ہے، لیکن بہرحال دینے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ ایسا کرنا گناہ ہے تو طلاق بھی نہیں ہونی چاہیے۔ طلاق اپنی جگہ واقع ہوتی ہے، لیکن یہ عمل اس انداز میں طلاق دینا یہ گناہ ہے۔ ہمارے یہاں عموماً ہمارے معاشرے میں طلاق کی ابتدائی جو 2 قسمیں بیان کی جاتی ہیں، وہ 2 قسمیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمارے لیے ایک سبب بھی ہے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک احسان بھی ہے، اور شریعت اسلامیہ کی جانب سے ہمارے لیے سوچ و بچار کا ایک موقع بھی ہے۔ پھر وہ ہمارے یہاں دارالفتہ میں ایسے سوال پیش کیے جاتے ہیں کہ ایک دن میں تینوں طلاقیں ایک ساتھ بیٹھ کر دے دی، بیوی کو غصے میں بیوی سے کہا کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، اور پھر اگلے ہی دن سوچ بدل جاتی ہے تو پھر دارالفتہ میں مختلف مفتیوں اور مختلف علماء کے پاس روتے ہوئے جاتے ہیں کہ اب ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دیں کہ ہم ساتھ رہ سکیں۔ یہ یاد رکھیں کہ یہ پھر کوئی راستہ نہیں نکلتا، جب 3 طلاقیں دے چکے تو اب اس کے بعد کوئی بھی واپسی کا کسی بھی طور پر راستہ ممکن نہیں ہے۔ یا پھر علماء کے پاس جا کر رونے کے علاوہ ایک اور راستہ اختیار کیا جاتا ہے کہ غیر مقلدین کے پاس یعنی وہابیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر اپنا من پسند فتویٰ کہ 3 طلاقوں سے 1 طلاق ہوتی ہے یا 3 طلاقوں سے کوئی طلاق نہیں ہوتی، اس قسم کے فتوے لے کر اپنے مسلک سے اور اپنے مذہب سے برداری کا باعث بن گئے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ ہم چونکہ حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے پیروکار ہیں، تو اس لحاظ سے ہم پر امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروکاری، ان کی اتباع، ان کے قوانین اور ان کے اصول و ضوابط کو ماننا یہ لازم ہے۔ کسی اور مذہب یا کسی اور مسلک کے احکام پر عمل کرنا یہ قطعی طور پر ہم حنفیوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے لیے یہ بھی جائز و درست نہیں کہ ہم کسی مسئلے میں امام شافعی کے کسی حکم پر عمل کریں یا امام مالک کے کسی حکم پر عمل کریں یا امام احمد بن حنبل کے کسی حکم پر عمل کریں، اگرچہ یہ تینوں بھی اہل سنت و جماعت میں شامل ہیں، لیکن ان کے اہل سنت و جماعت میں شامل ہونے کے باوجود بھی ان کے احکام کو ماننا یہ ہمارے لیے لازم نہیں ہے، بلکہ اپنے احکام اور اپنے اصول و ضوابط پر عمل کرنا یہ ہم پر واجب ہے۔ یہاں ایسے افراد سے میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جس طرح کوئی بھی شخص اپنے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے 10 باپوں کی اولاد کہا جائے، جس طرح کوئی بھی شخص اپنے بارے میں یہ پسند نہیں کرتا کہ اسے 10 لوگوں کا نطفہ قرار دیا جائے، اسی طرح کسی شخص کو یہ بھی پسند نہیں کرنا چاہیے کہ اسے 2 مسلکوں پر عمل کرنے والا کہا جائے۔ ایک ہی مسلک ہونا چاہیے کہ جس طرح پسند کرتے ہیں کہ ایک ہی باپ کی کہنا ہے، اسی طرح یہ بھی پسند کرنا چاہیے کہ ایک ہی مسلک کے ہوں، ایک ہی دین کے ہوں، کیونکہ اگر یہاں ہم گنجائش دے دیں تو یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑے فتنے کا راستہ نکل آتا ہے۔ اس کی مثال یہ سمجھ لیجیے کہ کسی شخص کو اگر شراب پینی ہو اور وہ شخص یہ کہے کہ اسلام اللہ کا نازل کردہ دین ہے، اس دین میں شراب حرام ہے، لیکن مجھے شراب پینی ہے، تو عیسائیت بھی اللہ کا نازل کردہ دین ہے،
وہ بھی شریعت اللہ نے عطا فرمائی، تو میں پھر عیسائی مذہب کے مطابق جا کے شراب پی لیتا ہوں، تو پھر اس کے لیے شراب کو حلال کرنا پڑے گا۔ یہ ایک راستہ اگر ہم نے چھوڑا تو پھر کوئی بھی شخص اپنی پسند سے اپنی مرضی کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ضرورت کے پیش نظر کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین کو اختیار کر جائے گا۔ تو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی تمام تر تعلیمات کے جو فوائد اور نتائج و ثمرات ہیں وہ کسی بھی طور پر ہم پر مرتب نہیں ہو سکیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں دو طلاقوں کے بعد دو طلاقوں کا ذکر فرمایا، الطلاق مرتان، یعنی دو مرتبہ طلاق دینے کے بعد اب آگے دو چیزیں بیان کی گئی کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو دو طلاقیں دے دے تو اس کے بعد پھر اس کے سامنے دو چیزوں کا اختیار ہے۔ ایک اختیار یہ ہے کہ فإمساک بمعروف، اگر بیوی کو بسانا چاہیں تو اچھے طریقے سے بسائیں، دستور کے ساتھ، دستور کے مطابق، یعنی حالات اور معاملات کے مطابق بیوی کو روک لے، یعنی دو طلاقوں کے بعد بھی رجوع ممکن ہے۔ اور تسلیم کے احسان، یا اگر چھوڑنا چاہے تو پھر بیوی کو دو طلاقوں کے بعد چھوڑ دے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ نے یہاں ان دونوں احکام کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دو بڑے ہی نہایت ہی خوبصورت الفاظ استعمال فرمائے۔ پہلا استعمال ہوا بمعروف، دستور کے مطابق، اپنے ماحول اور اپنے حالات کے مطابق، اور دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ احسان، یعنی اگر چھوڑے تو احسان کے ساتھ چھوڑے۔ یہ دستور کے مطابق اور احسان یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ دستور کے مطابق یہ ہے کہ بیوی کو رکھنا چاہے تو پھر رجوع کرے اور بیوی کو رکھے۔ اب دستور کے مطابق رکھنے کا معاملہ یہ ہے کہ احکام شریعت کے مطابق رکھ سکتا ہو رکھے، اپنے حالات کے مطابق رکھ سکتا ہو اور بیوی اس کے حالات کے مطابق رہنا چاہتی ہو تو پھر رکھے، اور اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہ ہوں تو پھر تسلیم احسان اسے بہتر طریقے سے چھوڑے۔ بالعموم ہمارے یہاں جب طلاقیں واقع ہوتی ہیں تو خاندان کو بجایا کرتے ہیں، طلاقیں واقع ہوتی ہیں تو عورت کو نہایت ذلیل و رسوا کر کے گھر سے نکالا جاتا ہے، طلاق واقع ہوتی ہے تو معاملات بعض اوقات قتل و غارت بھی تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع فرمایا۔ یہاں ہمارے معاشرے کے ان افراد کے لیے بھی یہ بات اس آیت کریمہ سے واضح ہے کہ جن افراد کے لیے کسی بھی طور پر طلاق کی کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں، جہاں مرد پر اس حوالے سے یہ زبردستی رکھی جاتی ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ طلاق نہ دے۔ یہ یاد رکھیں کہ رب تعالیٰ نے یہ راستہ اسی لیے عطا فرمایا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جب کسی بھی شخص کو اپنی زوجہ سے یا کسی بھی بیوی کو اپنے شوہر سے دلی طور پر نفرت ہو جائے تو پھر کسی بھی طور پر اپنے زوجیت ادا کرنا ممکن نہیں رہتا، پھر کسی بھی طور پر زوجین کے حقوق کی ادائیگی یہ ممکن نہیں رہتی۔ اب جب دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کے باوجود ایک ساتھ رہیں اور زوجین کے حقوق ادا نہ کر سکیں تو دونوں کے دونوں حقوق کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے گناہ گار ہیں۔ تو بار بار انہیں اس گناہ سے بچانے کے لیے شریعت یہ راستہ دیتی ہے کہ دونوں اپنی زندگیاں بھی برباد نہ کریں اور دونوں حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے گناہ بھی اپنے ذمہ ڈالیں، بلکہ بہتر طریقے سے طلاق کا راستہ اپنائیں تاکہ دونوں کی جو معاملات ہیں وہ بآسانی حل ہو سکیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا۔ اس حوالے سے گزشتہ درس میں بھی بیان کیا جا چکا کہ طلاق کے بعد بالکل مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ہم نے جو زیور دیا وہ واپس کیا جائے، ہم نے جو تحفے تحائف دیے عورت کو وہ عورت واپس کرے۔ تو شریعت یہ فرماتی ہے کہ یہاں کسی بھی طور پر گنجائش نہیں ہے کہ عورت کو طلاق دینے کے بعد اسے دیے گئے تحفے اس سے واپس لیے جائیں، بلکہ جن چیزوں کا عورت کو مالک بنا دیا گیا، چاہے وہ زیورات کی صورت میں ہوں، کیش کی صورت میں ہوں، جائیداد کی صورت میں ہوں، جن چیزوں کا مالک عورت کو بنا دیا گیا اب عورت ان چیزوں کی مالک ہے، اس سے واپسی کا مطالبہ کرنا یہ کسی بھی طور پر درست نہیں ہے۔ یہاں ایک اور چیز اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، کہ جب انہیں اس بات کا خوف ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے تو اب عورت کا مال کو لوٹانا یہ جائز ہے۔ یہ خلا کا وہ راستہ ہے کہ جو شریعت
اس کا جواب یہ ہے کہ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی غضب اور غصے کی طبیعت اور بعض اوقات مزاج کے چڑچڑےپن والا رب تعالیٰ نے بنایا، بالخصوص عورت کے جو حیض کے ماہواری کے ایام ہوتے ہیں ان میں عورت کی طبیعت پر کمزوری غالب آتی ہے، اور کمزوری بھی ایسی کہ عورت کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، عورت ذرا ذرا سی بات پر طیش اور غضب کی حالت میں ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بالخصوص ایک ماہواری کے ایام میں عورت کے ساتھ نرمی کا سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ان ایام کو عورت کی کمزوری کے ایام قرار دیا گیا۔ تو اگر ان ایام میں عورت جب مغلوب الغضب ہو، یعنی غضب کی کیفیت ہو، مزاج کا چڑچڑاپن ہو، چھوٹی سے چھوٹی بات ناپسندیدہ گزرتی ہو، ان ایام میں اس حالت میں اگر عورت کے ہاتھ میں یہ فیصلہ دے دیا جاتا کہ وہ طلاق اپنے اوپر نافذ کرے یا طلاق دے، تو پھر طلاق کی جو آج کی شرح ہے اس سے 2 گنا نہیں بلکہ 4 گنا زیادہ یہ طلاق کی شرح موجود ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ عورت کے تمام تر معاملات، اخراجات وغیرہ، دار و نفقہ، سکنا یعنی رہائش، لباس، یہ تمام چیزیں مرد کے ذمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی۔ یعنی ایک شخص کہ جو پورا کا پورا خرچہ اٹھاتا ہو، ایک شخص جو اپنا روپیہ، اپنا مال، اپنا پیسہ خرچ کرتا ہو، تو پھر وہی شخص اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اس معاہدے سے اپنے آپ کو آزاد کرے یا نہ کرے۔ عورت کے لیے یہ تمام معاملات اس طور پر نہیں ہے کہ عورت نے کمانا ہو یا عورت نے مرد کی ذمہ داری اٹھانی ہو۔ عورت کو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم علیہ السلام نے، جیسا کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بیان ہوا کہ مرد کی خدمت کے لیے بنایا گیا اور مرد کی خدمت کے لیے رکھا گیا۔ ذمہ داری کوئی نہیں عطا کی ہے، اس کے سر پر کوئی ایسی ذمہ داری نہیں کہ جس میں اس نے گھر چلانا ہو یا اس نے گھر میں کام کاج کرنے ہو۔ یہ تمام چیزیں عورت کے الگ معاملات ہیں کہ عورت چاہے تو سمجھے کہ حضرت حضور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی سنت پر عمل کر کے گھر کے کام کرے، یا حضرت بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی سنت سمجھ کے گھر کے کام کرے، کہ جیسا کہ ان کے حالات میں ہم سنتے اور پڑھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ چکی پیسا کرتی تھی اور نبی کریم علیہ السلام کی ازواج حضور اکرم علیہ السلام کے کپڑے لباس دھو کر کھانے کا اہتمام فرماتی تھی۔ تو یہ تمام چیزیں جو گھر کے کام کاج وغیرہ جو آج کی عورت کرتی ہے، اگرچہ کہ اس کی ذمہ داری نہیں، لیکن اسے یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ تمام چیزیں ان بابرکت ہستیوں کی سنتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے اور جن پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں کئی گنا بڑھ کر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو بہرحال چونکہ اخراجات، روپیہ، پیسہ، مال، یہ تمام چیزیں مرد خرچ کرتا ہے اور صرف اسی لیے خرچ کرتا ہے کہ وہ عورت سے فائدہ اٹھائے۔ تو اگر مرد فائدہ نہ اٹھانا چاہے یا کوئی ایسی چیز ہو تو اس صورت میں مرد کو ہی اس بات کا اختیار ہے کہ وہ طلاق کے حق کو استعمال کرے۔ دوسرا یہ کہ جس شخص نے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اپنے پیسوں کو ضائع نہیں جانے دیتا۔ یعنی مرد نے اگر روپیہ پیسہ خرچ کر کے عورت کو حاصل کیا تو وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ طلاق دے کر وہ اپنا مالی نقصان کرے۔ تو اس لیے وہ حد تک امکان کوشش کرے گا کہ معاملات چلتے رہیں اور بخوشی یا زبردستی ہی صحیح کسی بھی طور پر بات اور طلاق کی حد تک نہ پہنچے، یہاں تک کہ پر صرف اسی صورت میں طلاق دینے کا سوچے گا کیونکہ اسی کا پیسہ لگا ہے، اسی نے تمام تر اخراجات کیے ہیں، تو بس صرف اسی وقت میں طلاق کا سوچے گا کہ جس وقت میں اب اس کے پاس طلاق کے سوا اور کوئی راستہ باقی نہ رہا۔ تیسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ناقصۃ العقل بنایا، یعنی ناقصۃ العقل سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں قوت فیصلہ کم رکھی ہے۔ عورت فیصلہ نہایت ہی کمزور کرتی ہے، اس کا فیصلہ بہت جلدی بدلتا ہے اور اس کے فیصلے کے اثرات و ثمرات بھی اسے محسوس نہیں ہوتے یا اندازہ نہیں لگا پاتی۔ تو اس لیے شریعت نے یہ چیزیں اس کے ہاتھ میں نہیں رکھی کہ اگر اس کے ہاتھ میں یہ تمام چیزیں ہوتی تو پھر بظاہر آج جو طلاق کی شرح ہمارے معاشرے میں ہے اس سے کئی گنا بڑھ کر ہمیں طلاق کی شرح اپنے معاشرے میں نظر آتی ہے۔ لیکن اب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آیا یہ عورت پر ظلم نہیں کہ مرد اگر عورت پر ظلم کرے، مرد عورت کو مارے پیٹے، اس کے حقوق ادا نہ کرے، تو عورت کے پاس کوئی راستہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو شوہر کی ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو شریعت نے یہاں عورت کو
حق اور ایک راستہ دیا جسے ہم خلا کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ خلا کیا ہے؟ خلا کہلاتا ہے عورت کا اپنا مال یا اپنا مہر، کچھ بھی جس پر اس کا شوہر راضی ہو، وہ مال یا وہ مہر دے کر شوہر سے طلاق لینا، یہ خلا کہلاتا ہے۔ اس میں دو چیزیں شرط ہیں، ایک یہ کہ عورت کا مال دینا یہ شرط ہے، اور دوسرا یہ کہ مرد کا خلا کے الفاظ کو استعمال کرنا یہ شرط ہے۔ یعنی عورت یہ کہے کہ میں اپنا مہر معاف کرتی ہوں، اس کے بدلے میں مجھے خلا دو، اور مرد کہے کہ ٹھیک ہے میں نے تمہیں خلا دیا، تو یہ خلا کی کیفیت اور خلا کی صورت ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی صورتیں ہیں کہ جن میں عورت کے لیے راستے رکھے گئے، مثلا عورت کورٹ میں کیس کرے اور قاضی اس کے نکاح کو فسخ کرے اور تفریق کرائے، تو یہ بھی ایک شرعی طور پر ایک راستہ ہے، بشرط یہ کہ قاضی اور عدالت وہ تمام کے تمام لوازمات اور تمام کی تمام ضروریات کو پورا کرے کہ جو اس معاملے میں فیصلہ کرنے کے لیے لازم ہے۔ اسی طرح عورت میں یہ جو خلا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یہاں پہ لوگوں ہمارے یہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ عورت کورٹ سے رابطہ کرتی ہے اپنے خلا کے معاملے کے لیے، کورٹ کی جانب سے شوہر کو نوٹس بھیجا جاتا ہے، ایک نوٹس آتا ہے اور شوہر کو بلایا جاتا ہے، دوسرے کے بعد بلایا جاتا ہے، تیسرا نوٹس بھیج کر بلایا جاتا ہے۔ جب 3 نوٹسز کے بعد شوہر کورٹ میں نہیں جاتا تو پھر کورٹ اپنی طرف سے نکاح کو فسخ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس نکاح کی فسخ کی شرعی طور پر کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ طلاق نہیں ہے، یہ خلا نہیں ہے، کیونکہ طلاق کا حق صرف اور صرف شوہر کو ہے، طلاق کا حق طلاق دینا یا نہ دینا یہ شوہر کا اختیار ہے۔ کورٹ کے سامنے جب تک کہ شوہر جا کر طلاق کے حق کا اقرار نہ کرے، جب تک کہ طلاق نہ دے یا خلا نامے پر وہ سائن نہ کرے یا طلاق نامے پر سائن نہ کرے، تو یہ کسی بھی طور پر شرعی اعتبار سے یہ طلاق معتبر نہیں ہوتی۔ دوسری صورت یہ کہ ہمارے یہاں ایک طلاق اور 3 طلاقیں ہمارے یہاں یہ اس قدر واجب سمجھی گئی کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ سوچ پیدا ہوئی کہ شاید 3 طلاقوں سے کم میں عورت الگ ہی نہیں ہوتی، 3 طلاقوں سے کم میں شاید طلاق ہی واقع نہیں ہوتی، جب تک کہ زبان سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ میں نے 3 طلاقیں دی۔ تو اس لیے ہمارے یہاں پہ لوگوں کورٹ میں جب طلاق نامے بنائے جاتے ہیں تو وہاں بھی 3 طلاقیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، خلا نامہ بنایا جاتا ہے تو اس میں بھی 3 طلاقیں لکھی ہوتی ہیں۔ مرد اگر کبھی بیوی کو طلاق دے تو بھی 3 سے کم پر نہیں ہوگا، اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بعد میں پھر انسان کے پچھتاوے کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیں طلاق کے ان معاملات میں یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی زندگی میں ایسا مرحلہ آئے کہ ہمیں طلاق کے سوا کوئی راستہ معاشرے میں نظر نہ آتا ہو، تو پھر وہاں ایک ہی طلاق دے کر عورت کو چھوڑ دیا جائے، یہاں تک کہ عورت کی عدت گزرے، نکاح سے عورت ویسے ہی باہر ہو گئی، اب وہ جہاں چاہے اپنا نکاح کرنا چاہے، اس پر کسی قسم کی شرعی طور پر کوئی روک ٹوک یا کوئی پابندی ہرگز نہیں ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس عورت سے رجوع کرنے کا حق عدت کے دوران بھی رہے گا، اور عدت کے بعد بھی رجوع کرنے کا جو معاملہ ہے وہ عدت کے بعد بھی دوسرا نکاح کر کے پھر سے نکاح کر کے یہ رجوع کرنا ممکن ہوگا۔ اسی طرح یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، ان حدود سے کسی بھی طور پر کوئی تجاوز نہ کرے، جو ان حدود سے تجاوز کرے گا وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ پھر آگے اگلی آیت میں آیت نمبر 230 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِن طَلَّقَا، پیچھے ارشاد ہوا اب طلاق مرتان، 2 طلاقوں کے بعد اختیار ہے کہ روکے یا جانے دے۔ پھر اب ارشاد ہوا کہ 2 طلاقوں کے بعد فَإِن طَلَّقَا، اس نے پھر سے طلاق دی، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اب وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ یہ وہ پروسیس ہے کہ جس کو حلالہ کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ اور اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ یہ شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ ہے، انتہائی ناپسندیدہ، یہاں تک کہ حضور نے ایسا حلالہ کرنے والوں پر حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ تو بغیر کسی بہت زیادہ مجبوری کے اس راستے کو نہیں اپنانا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ حلالہ سینٹرز مختلف جگہوں پہ کھل گئے، ہمارے معاشرے میں ہماری سوسائٹی کے 3 طلاقیں دینا چونکہ رواج بن چکا، تو اب واپسی کے لیے حلالے کو بھی لوگ قبول کر جاتے ہیں، جبکہ شریعت اس چیز کو ناپسند کرتی ہے کہ یہ راستہ انتہائی مجبوری کی حالت میں رکھا گیا، وگرنہ اس کے علاوہ اس راستے کو شریعت ناپسند کرتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں
نوبت ہی نہیں آنے دینا چاہیے کہ ہم کسی بھی طور پر حلالے کی طرف سوچیں کہ حلالے کی طرف جانے کی کوئی نوبت آئے۔ یہاں یہ یاد رکھیں کہ 3 طلاقوں کے بعد عورت سے اب واپسی کی کوئی بھی صورت ممکن نہیں ہے، نہ رجوع کی صورت میں نہ محض نکاح کی صورت میں، صرف اور صرف حلالے کا ہی راستہ ہے، اور شریعت اسے بھی ریفر نہیں کرتی، اس سے بھی منع فرماتی ہے۔ ہمارے یہاں غیر مقلدین میں لوگ جو فتویٰ لے آتے ہیں اور جاتے ہیں اور وہاں سے جا کر فتویٰ کر جاتے ہیں کہ 3 طلاقوں سے 1 طلاق واقع ہوئی، تو یہاں سب سے پہلی بات تو یہ کہ حنفی ہونے کی حیثیت سے ہمیں غیر مقلدین کے پاس جانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ غیر مقلدین اس حوالے سے ان کے جتنے بھی دلائل ہیں ان سب کے جواب ہمارے علماء کرام برسوں پہلے دے چکے کہ 3 طلاقیں کس انداز میں واقع ہوتی ہیں۔ ان کا دراصل کہنا ہے کہ ایک مجلس میں غیر مقلدین کے امام شیخ ابن تیمیہ کے مطابق ایک مجلس میں اگر کسی شخص نے بیٹھ کر یہ کہا کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، میں نے تمہیں طلاق دی، تو ایک مجلس میں بیٹھ کر کہا تو اس سے 1 طلاق واقع ہوگی۔ یا کسی شخص نے اگر ایک جملے میں اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی تو بھی ان کا کہنا ہے کہ 1 طلاق واقع ہوگی، اور اس کے وہ مختلف دلائل بیان کرتے ہیں کہ جن میں وہ کچھ احادیث مبارکہ بھی پیش کرتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے پاس کسی بھی طور پر کوئی معتبر حدیث ایسی موجود نہیں کہ جس میں 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہوں۔ یہ یاد رکھیں کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں، چاہے وہ 3 طلاقیں ایک جملے میں دی جائیں، وہ ایک مجلس میں دی جائیں، یا 3 الگ الگ مہینوں میں دی جائیں، بہرحال 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ میں صرف آپ کے سامنے چند ایک احادیث بطور دلیل اس حوالے سے پیش کروں گا کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ۔ یہ حضرت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ کی ایک زوجہ نے امام حسن رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ آپ کو خلافت مبارک ہو۔ خلافت کیونکہ حضرت علی کے بعد امام حسن خلیفہ بنے، تو آپ کی زوجہ نے امام حسن کو خلافت کی مبارکباد دی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اس بات پر غضبناک ہوئے، آپ رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم میرے والد کی شہادت پر خوشی منا رہی ہو کہ تم مجھے مبارکباد دے رہی ہو؟ اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں نے تمہیں 3 طلاقیں دی۔ یہ امام حسن ہے کہ جنہوں نے 3 طلاقیں دی۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ کی یہ 3 طلاقیں دینے کے بعد تفریق کر دی گئی، وہ خاتون اپنے گھر کو چلی گئی۔ امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد پھر ان کے لیے مہر کی جو بقیہ رقم تھی وہ بھیجی اور 10,000 دینار بطور صدقہ بھیجا۔ جب ان خاتون کو امام حسن کی جانب سے یہ دونوں چیزیں ملی تو وہ یہ کہنے لگی کہ مجھے میرے محبوب سے میرے شوہر سے جدا ہونے پر یہ تھوڑا سا تحفہ ملا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ تک جب یہ بات پہنچی تو امام حسن رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں نے اپنے نانا سے نہ سنا ہوتا کہ جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے تو وہ بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے تو میں اس عورت کو واپس لے آتا۔ یہ امام حسن رضی اللہ عنہ ہے کہ جن کا یہ عمل احادیث کی بہت سی معتبر کتب میں یہ عمل موجود ہے۔ یوں ہی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا کہ جن کا نام حضرت قریب رضی اللہ عنہ، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کسی شخص نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا ہو تو کیا معاملہ ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام نے وہاں لعان فرمایا، اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سامنے حضرت قریب اور ان کی زوجہ دونوں نے لعان کیا۔ لعان کا پروسیس آپ کے سامنے پہلے بھی ذکر کیا جا چکا کہ لعان کہتے ہیں کہ قسم کھانا کوئی شخص اپنی بیوی پر الزام لگائے، تہمت لگائے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 4 گواہ پیش کرے۔ 4 گواہ اگر نہ دے سکتا ہو تو اب 5 قسمیں مرد کھائے گا اور 5 قسمیں عورت کھائے گا، اور اس کے بعد دونوں کے درمیان تفریق یعنی طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کے سامنے دونوں میاں بیوی نے لعان کیا، یعنی اس طرح قسمیں کھائیں۔
اب قسمیں کھانے کے بعد حضرت عبید رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب اگر میں اس عورت کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں کہ میں نے کیسے اس عورت کو اپنے ساتھ رکھوں کہ جب میں نے اسے اپنی آنکھوں سے دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا؟ تو آپ نے حضور کے کچھ فرمانے سے پہلے ہی یعنی حضور سے یہ عرض کیا کہ اگر میں اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہوں تو یہ میں اپنی بات میں جھوٹا ہوں گا. اور پھر حضور اس سے پہلے کہ اس کے جواب میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عبید رضی اللہ عنہ نے حضور کے سامنے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیتا ہوں. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارک ہے. حضرت عبید رضی اللہ عنہ نے جب یہ ارشاد فرمایا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جواب میں فرمایا کہ تم دونوں کے درمیان جدائی ہو چکی. یہ واضح الفاظ ہیں حضور کے حضرت عبید کے 3 مرتبہ طلاق دینے کے بعد. اب سوال یہ ہے کہ اگر 3 طلاقیں دینا، 3 طلاقیں دینے سے طلاق واقع نہ ہوتی تو حضور منع فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان طلاقیں واقع نہیں ہوئی. حضور یہ نہ فرماتے کہ اب تمہارے درمیان تفریق ہو چکی. اور اگر 3 طلاقیں دینے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے منع نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں. یوں ہی اور بہت سے روایات ہیں کہ جن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہی 3 طلاقوں کی بات دی گئی اور 3 طلاقوں کے حوالے سے حضور کے سامنے ذکر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدنا اور امام کے اعظم یہ تینوں کے چاروں فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں. یوں ہی احادیث مبارکہ کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک اور حدیث مبارکہ میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چند ایسے افراد کا ذکر کیا گیا. حضرت محمود بن دبیر فرماتے ہیں کہ حضور کو یہ خبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو بیعت اور 3 طلاقیں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ غصے کی حالت میں آپ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جا رہا ہے. حتیٰ کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو قتل نہ کر دوں؟ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا. یہ حدیث مبارکہ آرام پر اعتراض کی صورت میں پیش کی جاتی ہے کہ حضور کا یہ غصے کا اظہار فرمانا کہ 3 طلاقیں دینے پر آ کر کے فرمانا کہ میرے سامنے کتاب اللہ کو کھیل بنایا جا رہا ہے اور کسی شخص کا کھڑے ہو کر حضور سے قتل کی اجازت مانگنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ 3 طلاقوں سے 1 طلاق واقع ہوتی ہے، 3 سے 3 واقع نہیں ہوتی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضور کا یہ غصہ فرمانا اس لحاظ سے تھا کہ شریعت یہ پہلے ہی بیان کر چکی کہ 3 طلاقیں دینا حرام ہے. اب کوئی شخص حضور کے زمانے میں نبی کریم علیہ السلام کے ظاہری حیات کے دور میں کوئی شخص اس انداز میں جلی ہو کر 3 طلاقیں دے کہ اسے حرام و حلال کی پرواہ ہی نہ ہو تو نبی کریم علیہ السلام کا یہ غصے کا اظہار فرمانا اس عمل کی وجہ سے تھا. مگر جب حضور واضح طور پر یہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے کا اظہار بھی نہ فرماتے کہ غصے کا اظہار نہیں ہوتا ہے کہ جہاں نقصان ہو چکا ہو. اب اگر 3 طلاقوں سے 1 طلاق واقع ہوئی یا 3 طلاقوں سے کوئی طلاق واقع نہ ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام کو غصے کا اظہار کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی. دوسرا یہ کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں اس کو عقلی طور پر اگر ہم دیکھیں کہ 3 طلاقوں سے کتنی طلاقیں واقع ہونی چاہیے تو عقلی طور پر اگر کوئی بھی شخص یہ سمجھے کہ وہ یہ کہے کہ کسی شخص سے کہے کہ میں نے تمہیں 10 روپے دے دیے تو کوئی بھی عقل مند شخص اس بات کو یہ نہیں کہے گا کہ اس نے 1 روپیہ دینا. 10 روپے بول کر کبھی بھی دنیا میں 1 روپیہ برا نہیں کیا جاتا. کوئی بھی شخص اگر کسی سے کہے کہ میں نے تمہیں 10 لاکھ دینا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے 1 لاکھ دینا، بلکہ 10 لاکھ بول کر 10 لاکھ ہی برا دیا جاتا ہے. یہ عجب شریعت کے ساتھ مذاق ہے کہ 1 طلاق سے بھی 1 ہی مراد ہو، 3 طلاق سے بھی 1 ہی طلاق مراد دی جائے، جبکہ شریعت یہ واضح کر رہی ہے کہ 3 طلاقوں کے بعد 3 کی گنتی 3 ہی افراد پر صادق آتی ہے اور 3 کی گنتی 1 فرد پر صادق آنا یہ کسی بھی طور پر شرعی اعتبار سے جائز اور درست نہیں ہے. یوں ہی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے اپنی بیوی اپنے رب کی نافرمانی کی اور اس کی بیوی
پر حرام ہو چکی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہے جس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی ہوتی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حرام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے اسے مارتے اور میاں بیوی کو الگ کر دیتے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کے درمیان طلاق واقع ہو چکی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کسی شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقیں واقع ہو چکی اور باقی 97 طلاقیں یہ لغو اور ضائع ہو چکی۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر اس نے عرض کی کہ میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ 3 طلاقوں کے بعد بیوی تم پر حرام ہو چکی اور باقی 97 طلاقیں یہ لغو ہیں۔ تو یہ تمام احادیث مبارکہ جو احادیث کی معتبر کتب سنن نسائی، سنن کبری، امام بیہقی، المستدرک لابن خزیمہ اور مصنف لابن ابی شیبہ، ان تمام کتب احادیث کی تمام روایات جو آپ کے سامنے پیش کی، یہ تمام اس بات کو دلالت کرتی ہیں کہ 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اس موضوع پر کچھ تفصیلی گفتگو کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ بالکل ہمارے یہاں بعض افراد کو اس بات کی تشویش ہوتی ہے کہ ہم اور بہت سی چیزوں میں ڈربی دکھاتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نے اور بہت سی چیزوں میں ڈربی دکھائی، تو یہاں 3 طلاقوں میں انہوں نے ڈربی کیوں نہ دکھائی؟ یہاں 3 طلاقوں میں جب ایک موقف موجود تھا تو اس موقف کو اپنا کر وہ عوام کے لیے نرمی کا سلوک پیدا کرتے اور عوام کے لیے ایک نرم راستہ رکھتے کہ 3 طلاقوں کے بعد بھی رجوع کیا جا سکتا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ نے بھی کسی بھی طور پر جہاں جس حوالے سے بھی نرمی دکھائی تو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے نرمی دکھائی۔ شریعت کے دائرے کار سے باہر جا کر امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، امام شافعی ہوں، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل ہوں، ان میں سے کسی نے بھی شریعت کے دائرے کار سے باہر جا کر کسی بھی قسم کا کوئی فتویٰ یا کسی بھی قسم کا کوئی حکم صادر نہیں فرمایا۔ اور دوسرا یہ کہ ہمارے یہاں بعض افراد کو اس حوالے سے بھی تشویش ہوتی ہے کہ وہ مختلف قسم کے علماء اور مختلف قسم کے لوگوں کی کتب کو پڑھ کے یا مختلف قسم کے لوگوں سے آرائے جمع کر کے ان کی رائے لے کر پھر خود فیصلہ کرنے بیٹھتے ہیں۔ تو یہ تفصیلی گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذہن سے یہ بات بالکل واضح ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے کہ ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک ایک طلاق بھی ایک طلاق ہے، 2 طلاقوں سے 2 طلاقیں اور 3 طلاقوں سے 3 طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ ایک مجلس میں دی جائیں، ایک ساتھ دی جائیں